بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 580 ملاحظہ فرمائیں۔ میں جنگلے کے ٹوٹے ہوئے حصے سے گزرا اور مال گاڑی سے کچھ فاصلے پر چلنے لگا۔ گارڈ جس نے 5000 بہت خوش ہو کے جیب میں رکھے تھے اب سیل کیے جانے والے ڈبوں کو چیک کر رہا تھا۔ اچانک میں نے نازو کو دیکھا۔ وہ ایک پستہ قد گنجے سر والے شخص کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور بڑی ادا سے اٹھلاتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہ دونوں میرے سامنے سے گزرے۔ ہندوستانی لیڈروں جیسے لباس کو دیکھ کر میں نے اندازہ تو کر ہی لیا تھا کہ وہ جیون پرشاد MLA ہوگا۔ حالانکہ کوئی اسے سلام نہیں کر رہا تھا مگر وہ دیش کی جنتا کو خود ہاتھ جوڑ جوڑ کے پرنام کرتا جا رہا تھا۔ بس جی، آپ کشٹ نہ کریں دیوی جی۔ کشٹ کی کون سی بات ہے اس میں؟ نازو نے کہا۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ چنتا کا کوئی کارن تو نہیں ہے۔ جیون پرشاد نے چند قدم کے فاصلے پر رک کر کہا، سنا تھا پاکستان سے جو ٹیررسٹ آئے ہوئے ہیں ان کی منڈلی میں سندر کنیاں بھی شامل ہے۔ نازو انسی، آپ دیکھنے آئے تھے کہ کہیں میں بھی ان میں سے تو نہیں ہوں؟ رام رام، ایسی باتیں مت کرے، میں تو منچ کی صورت سے پہچان لیتا ہوں۔ وہ بولا، ہاں آپ تو اس دیش کی وہ ناری ہیں، پھر شروع کرنے والے ہیں آپ بھاشن۔ اف، کیا کروں دیوی جی، راجنیتی کے دندے میں الجھ کے میں تو ہولی ٹائم نیتا ہو گیا۔ عادت بگڑ گئی ہے میری۔ خیر، اس سعادت کا سدھار بھی آپ ہی کریں گی۔ کرپا کر کے واپس آنے میں دیر مت کرنا۔ کرپا تو آپ کی ہے جی کہ مجھ اباگن کو اپنے چرنوں میں جگہ دے، ورنہ اپرادھی اور ہوس کے پجاری تو کتوں کی طرح میرے پیچھے لگ گئے تھے، نازو نے کہا، اور میں دل ہی دل میں اس کی ذہانت سے بھرپور اداکاری کو سراہنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے واقعی جیون پرشاد پر الو کی لکڑی پھیر دی تھی۔ جب ڈاکٹر آئے اور وہ حرام کا جنا شمع کرنا دیوی، میں اپنی اصل بھاشا بولتا ہوں تو تھوڑا سا بے لگام ہو جاتا ہوں۔ ٹرینر کی بات کر رہا تھا میں، انہیں بتا دینا کہ میں نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا۔ کوئی خاص بات کہنی ہو تو مجھے بتا دیں۔ نہیں، بس یہی سمجھانا تھا کہ ہوشیار رہیں، سدھ بدھ نہ کھوئیں، کہیں پینے پلانے میں لگ جائیں اور گھوڑوں کو بھول جائیں۔ چائے پینے کیا اپنے گھر چلے گئے۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ میں اب چلتا ہوں، اور ضرورت ہو کسی چیز کی تو بتا دو۔ بہت دھنیہ واد آپ کا سر۔ پھر وہی سر، بھائی جیون کہو ہمیں جیون، جیون پرشاد نے کہا۔ اچھا جیون۔ نازو نے پرنام کے لیے ہاتھ جوڑے اور ریشہ ختمی ہو جانے والا جیون پرشاد بادل نخواسا باہر کیا، مگر جاتے ہوئے بھی مڑ مڑ کے دیکھتا رہا۔ نازو پلٹ کے جانے لگی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ یہ منظر غالب دیکھ لیتا تو کم سے کم ایک خون ضرور ہو جاتا، میں نے کہا۔ غالب اس سے زیادہ خون جلانے والے سین دیکھ چکا ہے، نازو نے مسکرا کے کہا۔ جیون پرشاد بہت ہی خبیث چیز ہے، بڑھاپے میں بالکل سٹیا گیا ہے۔ سٹیا نہیں گیا ہے، تم نے اسے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس بیچارے کا کیا قصور، میں نے کہا۔ ایسے کسی سے التفات کا اظہار کرو گی تو یہی ہوگا۔ اتنی رات کو یہ کیسے آ پہنچا؟ تقریب کاروں کا تو بہانہ تھا، پھر کیا گھوڑوں کو دیکھنے آیا تھا؟ میں نے انجان بن کر کہا، وہ مجھے دیکھنے آیا تھا، نازو جلا کے بولی۔ اس کے دل کو قرار نہیں مل رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی اسے۔ بدماش لچا اب لیڈر بنا پھرتا ہے، تم نے خود اس کے لیے جال پھیلایا، وہ پھنس گیا ہے تو اسے گالیاں دے رہی ہو، میں نے کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ بر وقت میں نے اسے دیکھ لیا۔ غالب دوسری طرف سے اتر گیا اور میں نے اسے بڑی مشکل سے جھوٹ بول کے ٹالا کہ ڈاکٹر اور ٹرینر کہیں چائے پینے گئے ہیں۔ چائے کا انتظام تو کیبن میں بھی ہے، مگر اس وقت وہ زیادہ خفا نہیں ہوا کہ اسے مجھ سے اکیلے میں باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ جی چاہتا تھا ایک ہاتھ مار کے اسے بھی لٹا دوں سب کے ساتھ، لیکن اسے بہت سے لوگوں نے آتے دیکھا تھا، ان میں گارڈ اور ڈرائیور بھی شامل ہیں جو اس کے زر خرید غلام ہیں۔ واپس جاتا بھی دیکھا ہوگا سب نے، میں اس لیے ساتھ گئی تھی کہ گارڈ اور ڈرائیور دیکھ لیں، بعد میں شک کی گنجائش نہ رہی، نازو نے کہا، اور اوپن پلیٹ فارم ٹائپ بوگی پر چڑھ گئی۔ زرد رنگ کا کنٹینر اس کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ نازو ایک چھوٹے سے دروازے کا قفل کھول کر اندر داخل ہوئی، اس کے ساتھ ہی دوسری جانب سے غالب اوپر چڑھ آیا۔ رخصت کر آئی اپنے اس پرستار جان نثار چڑی مار کی شکل والے کو، غالب نے کہا۔ حسد میں تم کچھ بھی کہو مگر وہ ایک MLA ہے جو کسی دن وزیر بھی بن سکتا ہے، ہونے کو وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے عقد کی درخواست کرے، غالب نے جل بھن کے کہا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس درخواست کو قبول کر لوں، نازو نے کہا۔ غالب نے چلا کے کہا، مگر اس سے پہلے وہ قتل ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔
مجھے معلوم ہے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، بس اس وقت جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ بتاؤ کہ جن کو تم نے چائے پینے بھیج دیا تھا وہ کہاں ہیں؟ نازو نے ہنس کے کہا، سو رہے ہیں۔ غالب نے کہا، انگریزی کے محاورے کا اردو ترجمہ پیش ہے، سوئے ہوئے کتوں کو سوتا رہنے دو۔ مگر وہ کہاں سو رہے ہیں؟ میں نے کہا، استبل میں۔ نازو نے کہا، بعد میں دیکھ لینا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ سو رہے ہیں؟ یہ اپنی نیند تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا، میں نے انہیں ایک سکون آور انجیکشن لگایا تھا جو ویسے تو گھوڑوں کو لگایا جاتا ہے۔ میں اچھل پڑا، گھوڑوں والا انجیکشن انہیں لگا دیا؟ غالب نے کہا، وہ ہی نناتے ہوئے اٹھیں گے۔ میں نے کہا، یہ مذاق کی بات نہیں، گھوڑے اور آدمی میں تو بڑا فرق ہوتا ہے۔ مگر وہ انجیکشن ایک ہی تھے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا، مجھے خود ڈاکٹر نے بتایا تھا۔ کمال ہے، گھوڑوں کو بھی سکون بخش انجیکشن لگائے جاتے ہیں؟ میں نے کہا، کیا گھوڑوں کا بھی نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ انہیں بھی ذہنی اور اعصابی امراض لاحق ہوتے ہیں؟ مثلاً عشق جب گدھوں کو ہو سکتا ہے تو گھوڑے تو بہرحال ان سے بہتر ہیں۔ نازو نے غالب کی طرف دیکھ کر کہا، دراصل انجیکشن تھے حریف گھوڑوں کے لیے۔ جیون پرساد نے ایک سازش کا منصوبہ بنایا تھا کہ ریس شروع ہونے سے پہلے ان گھوڑوں کو کچھ مست کر دیا جائے جن سے خطرہ تھا کہ وہ جیت سکتے ہیں۔ ان کو ویلیم 10 کا انجیکشن لگانے سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے تھے۔ کیا ویلیم 10 سے گھوڑے پر اثر ہوتا ہے؟ جیون پرساد کا خیال تھا کہ ہوگا۔ ڈاکٹر تعریفی انداز میں اس کے شیطانی ذہن کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا کہ سور کے بچے کے دماغ میں کیا زبردست خیال آیا ہے۔ ڈاکٹر نے تسلیم کیا کہ اثر کم ہوگا مگر ہوگا۔ جیون پرساد بھی بس اتنا ہی اثر چاہتا تھا کہ گھوڑا تھوڑا سا مست ہو جائے تو کافی ہے، لیکن ریس کے گھوڑوں کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ خطرہ تو ہر جگہ رہتا ہے کہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ ڈاکٹر اور ٹرینر کا خیال تھا کہ جیون پرساد نے کسی حریف کے ٹرینر کا تعاون حاصل کر لیا ہے، زور بازو کی مدد، زور بازو یا زن کی مدد سے۔ غالب نے اس کی بات کاٹ دی، یہ ترمیم ضروری ہے۔ میں نے کہا، تم نے وہی انجیکشن لگا کے انہیں ثابت کر دیا ہے کہ چاکن راج چا درپیش۔ غالب نے کہا، اس میں یہ ترمیم کی جائے کہ گورکن راگور درپیش۔ تم باہر جا کے ٹہلو اور آنکھیں کھلی رکھو، آخری وقت میں کوئی آ نہ جائے۔ میں نے کہا، آخری وقت میں صرف فرشتہ اجل آتا ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ غالب نے کہا، میں اس وقت ٹہلنے کے موڈ میں بھی نہیں ہوں، 2 گھنٹے سے ٹہل ہی رہا تھا تمہارے انتظار میں۔ نازو نے کہا، تم آ کے پھر کہاں چلے گئے تھے کچھ بتائے بغیر؟ میں نے کہا، بعد میں بتاؤں گا۔ غالب سے بھی یہی کہا تھا میں نے۔ غالب لیٹ گیا تھا مگر میں اسے کھینچ کر باہر لے گیا۔ بوگی کے کھلے حصے سے ایک طرف بمبئی شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھی، دوسری طرف وہ پلیٹ فارم تھا جو تقریباً سونا پڑا ہوا تھا۔ ٹرین کی روانگی کے انتظامات تقریباً مکمل ہو چکے تھے، جن کا سامان تھا وہ بھی جا چکے تھے اور سامان چڑھانے والے کلی بھی۔ ضابطے کی کارروائی بھی شاید مکمل ہو چکی تھی۔ پلیٹ فارم کے آخری کنارے پر لمبائی کے رخ سینکڑوں کلی اپنی اپنی چادریں تانے ایک دوسرے کے متوازی یوں سو رہے تھے کہ لگتا تھا یہ زندہ انسان نہیں، کسی حادثے میں مرنے والوں کی لاشیں ہیں۔ ٹرین کو خفیف سا جھٹکا لگا، اس کو کھینچ کر لے جانے والا انجن ٹرین سے لگا دیا گیا تھا۔ جس کھلی بوگی پر ہم کھڑے ہوئے تھے وہ تقریباً درمیان میں تھی، پھر بھی پلیٹ فارم سے آگے تھی۔ مال گاڑی اتنی لمبی تھی کہ ایک سرے سے دوسرے سرے کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے کہا، مرزا جی کیا سوچ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں محسن کے بارے میں، بہت سخت اور خطرناک کام ہے اس کا، ابھی سے مزید 1 گھنٹہ مردے کی طرح ساکت رہ کے گزارنا ہے۔ گارڈ کو شک تو نہیں ہوا نا؟ نہیں، شک کیوں ہوگا، اس کی آنکھوں پر 5000 کی پٹی جو باندھ دی گئی تھی ہم نے، بعد میں اس نے تابوت کے اوپر چادر ڈال دی تھی۔ کیا تم پھر گئے تھے؟ ہاں، ایسے ہی ٹہلتا ہوا نکل گیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ گل کا کیا حال ہے، اور اگر گارڈ تمہیں دیکھ لیتا پھر؟ میں پلیٹ فارم پر نہیں تھا، دوسری طرف تھا، میرے کپڑے بھی وہ نہیں تھے، صورت تو وہی تھی نا، صورت پر کون دھیان دیتا ہے؟ میں تھا بھی اندھیرے میں اور اتفاق سے اس وقت گارڈ بھی موجود نہیں تھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھا، چنانچہ مس گل بھی مزے سے عرشے پر موجود تھی۔ میرا مطلب ہے گارڈ کے ڈبے کے سامنے کھلے حصے پر، اس نے بھی نہیں پہچانا تھا مجھے۔ میں نے قریب جا کر کہا، حسین بیوہ۔ وہ چل پڑی، میں اوپر چڑھ گیا، تابوت پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ گل نے بتایا کہ سرکاری افسروں کے چمچے اور مفت سفر کرنے کی خواہش مند گارڈ سے معاملہ طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج بھی آئے تھے مگر گارڈ نے سب کو رخصت کر دیا کہ جیون پرساد MLA کا سامان رکھا ہوا ہے۔ محسن سے بات نہیں ہوئی؟ بات کیسے ہوتی؟ 4 ڈٹا کہ میں نے اشاروں کی زبان میں اسے حوصلہ دیا تھا
اور کہا تھا کہ بس تھوڑی سی دیر کی آزمائش اور ہے، وہ خاصی تکلیف میں ہوگا، مگر مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ کروٹ بھی تو نہیں لے سکتا۔ کپڑا ڈالنے سے اتنا فائدہ ہوا کہ وہ آنکھیں کھول سکتا تھا۔ گل نے نگاہ پلیٹ فارم پر رکھی اور گارڈ ادھر آنے لگا تو میں دوسری طرف اتر گیا۔ اصل بات کا ہمیں ابھی تک علم نہیں۔ تمہاری مراد شیلا سے ہے؟ ہاں۔ وہ کہاں ہے؟ اگر وہ اس ٹرین پر ہوتی تو نظر نہ آتی؟ میں نے کہا۔ ہم نے ٹرین کی ہر بوگی میں دیکھا بھی تو نہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ پوری مال گاڑی ان کی نہیں ہے، 2 بوگیوں میں کافی جگہ تھی۔ کالم نے چونک کر کہا، میں یہ تو بتانا بھول ہی گیا کہ تمہارا اندازہ ٹھیک تھا۔ کیسا اندازہ؟ ان بوگیوں میں خواجہ سیمنٹ والوں نے اپنا مال بھر دیا ہے۔ ان کے ٹرک عین وقت پر پہنچ گئے۔ گل نے ایک شخص کو گارڈ سے باتیں کرتے سنا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بوگیوں کی منسوخی سے ان کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ وہ کسی پروجیکٹ کے لیے سپلائی کا ٹھیکہ لے چکے تھے، شاید ٹھیکہ ہی منسوخ ہو جاتا۔ وہ ریلوے پر نقصانات کی تلافی کا کیس کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو گیا۔ کسی نے فون کر کے کہا کہ آپ چاہیں تو وہی بوگیاں مل سکتی ہیں۔ مرزا غالب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ تھا۔ ڈرامہ تو چل بھی رہا ہے، تم کس سین کا حوالہ دے رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ دلاور اینڈ کمپنی نے 2 بوگیاں کیوں بک کرائی تھی۔ اگر سامان اتنا ہی تھا کہ ایک بوگی کے آدھے حصے میں آ جاتا تو ایک بوگی بھی کافی ہوتی۔ غالب سوچ میں پڑ گیا۔ کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا؟ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں یہ خوف لاحق تھا کہ ہم یا ہمارے ایجنٹ ان کے مال کا سراغ لگا لیں گے۔ خواجہ سیمنٹ والوں کی بوگیاں منسوخ کرانے سے لے کر چور 80 تابوت نما باکس لوڈ کرانے تک سب ایک ڈرامہ تھا، تاکہ ہماری توجہ اس طرف سے مبذول کرا دی جائے۔ تمہارا مطلب ہے ان میں اسلحہ نہیں تھا؟ ممکن ہے تھوڑا بہت آتش گیر اور دھماکہ خیز مادہ ہو جس سے بوگیاں تباہ ہو جائیں۔ نقصان ہو ریلوے کا یا خواجہ سیمنٹ والوں کا۔ سیمنٹ ویسے بھی دھماکے کی شدت کم کر دے گا، اصلی مال کسی اور بوگی میں ہوگا۔ غالب نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، پیر و مرشد، آپ کا یہ خیال کسی اعلامی کیفیت کا نتیجہ ہے۔ آپ سچ فرماتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ انہوں نے رسک نہیں لیا۔ دھوکہ دینے کے لیے کلیوں نے مال لوڈ کرایا اور گودام تک لائے۔ گودام سے یہ مال سب کے سامنے اٹھایا گیا اور سب کچھ چین ان کی توقعات کے مطابق ہوا۔ میں نے کہا، ہاں، ہم نے کلیوں سے معلومات حاصل کر لی اور گودام تک جا پہنچے۔ کیا انہوں نے ہمیں پہچان لیا ہوگا؟ نہیں، پہچانا تو کسی نے بھی نہیں، لیکن تم نے ان کے رویے پر غور کیا؟ نہ وہاں تریونی رکا اور نہ کرنل۔ اتنی اہم ذمہ داری وہ ڈرائیور کو سونپ کر چلے گئے، اور اس ڈرائیور نے بھی کتنی آسانی سے دوسرے کلیوں کو قبول کر لیا۔ شاید اس وقت جب ہم وہ باکس لوڈ کر رہے تھے، دلاور اور تریونی اپنے گھر میں مطمئن بیٹھے ایک ایک منٹ کی رپورٹ حاصل کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا مال دن میں ہی لوڈ کروا دیا ہوگا۔ اس وقت جب ٹرین واشنگ لائن پر تھی، وہ بوگیاں وہیں سے بھر کے اور سیل ہو کے آئی ہوں گی۔ سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ یہ کام دلاور نے اپنی نگرانی میں کرایا ہوگا۔ ہم بے وقوف بنے۔ اب اتنی لمبی ٹرین میں ان 2 بوگیوں کا پتہ چلانا تو ناممکن ہے۔ گارڈ کو معلوم ہوگا، مشکل ہے۔ دلاور جیسا شخص کسی کو رازدار بنانے کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ میں نے کہا، رازداری کا سب سے بہتر طریقہ خاموشی ہے۔ اس مرتبہ دلاور نے یہی کیا۔ اسے خاموشی سے سب کچھ کر لیا، حفاظتی انتظامات کے ہنگامے کے بغیر اور احتیاطی تدابیر کے بغیر۔ عین ممکن ہے کہ 2 بوگیاں کسی گمنام سے اسٹیشن پر لوڈ کی گئی ہوں اور واشنگ لائن سے بننے والی ٹرین میں ایسے لگا دی گئی ہوں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلا ہو، سوائے ان کے جن کا تعاون بہرحال ضروری تھا۔ دلاور کی یہ چال کامیاب رہی۔ ہم کلی بنے اور بیس بدل کے اس کے مال کا سراغ لگاتے رہے، مگر صرف گمراہ ہوئے۔ یہی وہ چاہتا تھا۔ کاریم نے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ خیال آپ کو اتنی دیر سے کیوں آیا؟ اس لیے کہ دیر آئے درست آئے، میں نے کہا۔ تو پھر رب کیا ہوگا؟ فرض کرو وہ مال اس ٹرین پر نہ ہو، آپ کی 2 بوگیوں کو خاموشی سے لوڈ کرانے والا نظریہ بھی غلط ہو، یہ ایک مفروضہ ثابت ہوا۔ اگر ٹرین کی روانگی تک شیلا کو نہ لایا گیا تو پھر واقعی ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ اتنی خواری کے بعد؟ یار، یہ تو جنگ ہے، شطرنج کا کھیل ہے۔ ایک چال چلنے سے پہلے حریف کی چال کا اندازہ کرنا پڑتا ہے۔ اندازہ غلط ہو جائے تو چال بھی غلط ہو جاتی ہے، مگر اس کے بعد اگلی چال اور وہ بھی غلط ہو جائے تو اس سے اگلی چال کے لیے سوچنا ہی کھیل کو اس وقت تک جاری رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے جب تک کہ بازی ختم نہ ہو جائے، اور بازی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دلاور یہ سمجھ گیا ہے کہ اب ہم سامنے آئے بغیر سب معلوم کر سکتے ہیں۔
پہلے ہم اور وہ تعداد میں برابر تھے، پھر ممبئی میں ایسے واقعات پیش آئے کہ انہیں ہماری قوت کے لامحدود ہونے کا یقین آ گیا۔ ہمارے مقابلے پر وہ گنے چنے افراد ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں، چنانچہ اس نے کسی کو بھی ہمارے سامنے نہیں آنے دیا سوائے ان 3 افراد کے جو صرف ہمیں غلط راہ پر ڈالنے کے لیے آئے تھے، تریونی، کرنل اور وہ ڈرائیور۔ لیکن ان سب پرفریب اقدامات کے باوجود وہ اپنے مال کے تحفظ کی ضمانت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ وہ شیلا اور اس کے بیٹے کی زندگی کو ضرور داؤ پر لگائے گا تاکہ اس کی تمام خاموشی اور رازداری کے باوجود ہم کسی طرح اس کے مال کا پتہ چلانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بہرحال حائل رہے۔ کارم نے سر ہلا کر کہا، یہ تو ایک منطقی نتیجہ ہے جس سے میں اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر شیلا اور اس کے بیٹے کو نہ لایا گیا تو کیا ہم سوری کہہ کے ٹرین سے اتر جائیں گے؟ اور ہم تو اتر جائیں گے، اس مردے کا کیا ہوگا؟ اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ ہم ٹرین کی روانگی کے بعد کہیں بھی اتر سکتے ہیں، بریک تو گارڈ بھی لگوا سکتا ہے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سب محنت رائے گاں گئی۔ محسن بلا وجہ تابوت میں لیٹا اور گل نے بے سبب مرحوم کے لیے آنسو بہائے۔ کیوں نہ ہم ایک راؤنڈ لگا کر دیکھ لیں؟ میں ٹرین کے انجن کی طرف جاتا ہوں، تم گارڈ کے ڈبے کی طرف جاؤ۔ اس وقت کہاں جانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ نازو نے پیچھے سے آ کر کہا، ٹرین روانہ ہونے والی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ٹرین مس ہو جائے گی، ہم آ جائیں گے اگلی گاڑی سے۔ نازو نے بگڑ کر کہا، اگلی گاڑی سے آنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اب جیون پرشاد مل گیا ہے تمہیں، اور وہ نہ صحیح اس کے گھوڑے ہیں۔ مجنو کو سگے لیلا بھی عزیز تھا۔ میں نے کہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیلا کیوں نہیں ہے ٹرین پر۔ ٹرین کیسے مس ہو سکتی ہے مس نازو؟ کیا ہم ایک مال گاڑی کی رفتار سے بھی نہیں دوڑ سکتے؟ اسے تو ہم روانگی کے 1 گھنٹے بعد بھی پکڑ لیں گے، کہیں نہ کہیں سیدھے پٹری پر دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ کالم نے اترتے ہوئے کہا، کوئی لگ جائے پیچھے تو ضرور بھاگو گے، مثلاً پاگل کتا یا میرا سسر جو ایک بھوت ہے۔ کالم نے کہا، واپس تو آؤ گے نا؟ نازو نے چلا کر کہا، یہ تم ہر بار اپنے مرحوم ابا کی طرف کیوں لے جاتی ہو میری بات کو؟ میرے 4 سسر بھی تو ہو سکتے ہیں، تمہیں کیا معلوم ان سے کون بھوت ہے؟ کالم نے جاتے جاتے کہا، میں اس وقت تک مخالف سمت میں روانہ ہو چکا تھا اور میری نظر ویران پلیٹ فارم پر کسی غیر معمولی نقل و حرکت کی تلاش میں تھی۔ بہت دور انجن کی ہیڈ لائٹ سے اندھیرے میں ایک روشن لکیر بن رہی تھی، اس کے آگے سگنل تھا جس کی لائٹ ابھی سرخ تھی۔ میرا اندازہ کسی کو شک میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ انجن کے گارڈ اور ڈرائیور کو معلوم تھا کہ ہم کون ہیں، اور ان کے علاوہ وہاں صرف کولی تھے جو سوئے پڑے تھے۔ اس پلیٹ فارم پر نہ ٹی سٹال تھے اور نہ وینڈر جو ہر قسم کی چیزیں ریڈی پر لیے پھرتے ہیں۔ مسافر بردار گاڑیاں یہاں سے روانہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں غور سے ہر بوگی کو دیکھتا جا رہا تھا، مگر وہ سب ایک جیسی بوگیاں تھیں، سیاہ رنگ کے فولادی ڈبے جو ہر طرف سے بند تھے۔ ایک کھلے پلیٹ فارم جیسی بوگی پر چند پرائیویٹ کاریں کھڑی ہوئی تھی۔ 4 بوگیاں کسی آئل کمپنی کی تھی۔ سلور کلر کی گول بوگیوں پر ریلوے کا نمبر بھی تھا اور کمپنی کا نام بھی۔ میں ان کے قریب سے گزر چکا تھا کہ اپنے پیچھے مجھے معمولی سی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں نے آہستہ سے سر گھما کر دیکھا تو تیل لے جانے والی ایک بوگی کے اوپر والے گول ڈھکنے کو ہٹا کے کوئی شخص باہر آ رہا تھا۔ اس نے بہت احتیاط کے ساتھ ڈھکنا دوبارہ بند کیا اور پھر سائیڈ میں لگی ہوئی سیڑھی پر قدم جماتا اترنے لگا۔ شک تو مجھے اس کا سایہ دیکھ کر ہی ہو گیا تھا۔ آج تک میں نے آئل کیریئر میں سے آدمی کو برآمد ہوتے نہ دیکھا تھا۔ اگر اس میں آئل ہوتا تو وہ شخص صاف ستھرا نہ نکلتا۔ مٹی کے تیل، پیٹرول یا لوبریکینٹ چکناٹ والے تیل سے اس کے کپڑے تر ہوتے، مگر تیل سے بھرے ہوئے ٹینک میں کوئی اترے گا ہی کیوں؟ غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں چلتے چلتے رک گیا۔ اگر میں اسے دیکھنے کے بعد نظر انداز کر دیتا اور بے نیازی سے انجن کی طرف چلتا رہتا تو وہ شخص شک میں مبتلا نہ ہوتا۔ جب وہ میری طرف بڑھا تو میں نے اپنی غلطی کو محسوس کرتے ہوئے آگے جانے کی کوشش کی اور اطمینان سے سگریٹ کا کچ لگاتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ مجھے اس کے پیچھے آنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر وہ تیزی سے آیا اور پھر میرے ساتھ چلنے لگا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے گھرا کر کہا۔ میں نے رک کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تم کون ہو مجھ سے اس لہجے میں سوال کرنے والے؟ میں نے مشتعل ہوئے بغیر متانت سے کہا، میں تمہارا باپ ہوں۔ میں نے اطمینان سے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اسے جوتوں سے مسل کے ایک دم اس کی گردن دبوچ لی۔ میں بدتمیزی کرنے والوں کو سزا دینا جانتا ہوں۔ میرے اس سوٹ نے تم کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے شاید کہ میں بدماشی نہیں کر سکتا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی اور ہلکی سی آواز نکالنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے دھکیل کر ایک بوگی سے لگا دیا۔
تمہارا سر میں ناریل کی طرح توڑ سکتا ہوں اس بوگی سے مار کے. اگر تمہاری لاش کو نیچے پٹری پر ڈال دیا جائے تو سارے پہیے تمہارے ٹکڑوں کا قیمہ بناتے ہوئے گزریں گے. میں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ اس کی حالت خیر ہوگی. میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. دفع ہو جاؤ یہاں سے, میں نے کہا. لیکن دفع ہونے کی بجائے اس نے ایک دم ریوالور نکال لیا. اسے چیخ کر مجھے گالی دی اور بولا, جلدی بول ورنہ تیری لاش پھڑکتی نظر آئے گی. میں انجن کے قریب تھا. 2 بوگیوں کا فاصلہ اتنا نہیں تھا کہ ڈرائیور کے کانوں تک یہ آواز نہ پہنچتی. اس نے جان کر دیکھا اور وہیں سے چلایا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈرائیور کی آواز پر وہ ہوش میں آ گیا, ورنہ مجھے یقین تھا کہ وہ گولی چلا دے گا. غصے نے اسے پاگل کر دیا تھا. میں نے بھی اب چیخ کر جواب دیا, میں جیون پرساد MLA کا آدمی ہوں, اس کے گھوڑوں کا ٹرینر. انجن ڈرائیور چھلانگ مار کے دوڑا. کیا بات ہے؟ میں نے غصے میں ڈرائیور سے کہا, کون ہے یہ پاگل کا بچہ؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ اس ٹرین پر جیون پرساد MLA کے 3 خاص آدمی جا رہے ہیں, ایک ڈاکٹر, ایک ٹرینر اور ایک نرس. اس نے ریوالور جیب میں رکھ لیا. اچانک اسے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا اور وہ پریشان تھا. تم یہ بات شرافت سے پہلے ہی بتا دیتے. کیوں بتا دیتا؟ میں نے چلا کر کہا. یہ تو اب تم بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ بدماشی کی, جرات کیسے کی؟ چلیں سر, جانے دیں اس کو. انجن ڈرائیور نے مصالحانہ کردار ادا کرتے ہوئے کہا, ٹرین روانہ ہونے والی ہے, آپ آ جائیں. جب تک یہ معافی نہیں مانگے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا. ٹرین کھڑی رہے, ہمیں کیوں مرنا چاہتا ہے؟ انجن ڈرائیور نے اسے گالی دی. اس نے مردہ لہجے میں کہا, سر غلطی ہوگی, معاف کر دیں مجھے. اس شریف آدمی کی وجہ سے معاف کرتا ہوں تمہیں, جاؤ دفع ہو جاؤ اب, میں نے کہا اور اس کی طرف دیکھے بغیر واپس ہو گیا. سگنل کی لائٹ سبز ہو گئی تھی. میں اس کھلی بوگی تک پہنچا ہی تھا جس پر نازو پریشان کھڑی تھی کہ میں نے مخالف سم سے غالب کو دوڑ لگا کے آتا دیکھا. ٹرین آہستہ آہستہ کھسکنے لگی تھی. میں نے ہاتھ بڑھائے اور غالب کو اوپر کھینچ لیا. یار غضب ہو گیا, غالب نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا. اس کی صورت پر وحشت برس رہی تھی. میں نے اور نازو نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. آخر منہ سے کچھ بولو, کیا غضب ہو گیا؟ نازو نے چلا کر کہا, یار وہ کرنل وہ پھر آیا تھا. غالب نے کہا. میں نے کہا, کیا وہ بھی ساتھ جائے گا؟ یہ تو پتا نہیں, وہ اکیلا نہیں تھا. غالب کے چہرے پر افسردگی سے زیادہ مایوسی غالب تھی. کیا دلاور اینڈ کمپنی میں سے کوئی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا. وہ غالباً شیلا کو لایا ہے. میں نے کہا, غالباً کیا؟ جو تم نے دیکھا ہے وہ بتاؤ. میں نے تو ایک تابوت کے سوا کچھ نہیں دیکھا, اسے 2 کلی اٹھا کر لائے تھے. غالب نے کہا. کرنل آگے تھا, اس نے تابوت کو وہیں رکھوا دیا, گارڈ کے ڈبے میں. او مائی گاڈ, میرے لبوں سے بے اختیار نکلا. نازو کا رنگ اڑ گیا. تمہارا مطلب ہے کہ وہاں ایک ساتھ ایک ہی جگہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا آخر؟ غالب نے بے خیالی میں کہا. ہم سب خاموش ہو گئے. یہ دکھ اذیت کے احساس کا انوکھا تجربہ تھا اور قدرت کی ستم ظریفی کا نرالا نمونہ کہ میاں بیوی پہلو پہلو لیٹے ہوئے تھے, مگر ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی. ہزاروں میل کی مسافت ختم ہو جانے کے باوجود احساس کے فاصلوں میں برقرار تھی. شیلا بھی زندہ تھی اور محسن بھی, اور ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا. مگر طویل جدائی کی عقوبت کا صلہ یہ قربت تھا, اس میں کسی کے لیے راحت کا کوئی پہلو نہ تھا. اگر ان میں سے ایک کو شک بھی ہو جاتا کہ دوسرا اس کے اتنا نزدیک ہے تو مجھے یقین تھا کہ وہ سب کچھ بھول جاتے کہ یہ مصلحت کے کیا تقاضے ہیں, فرض کی صبر و ضبط کے مظاہرے کا طلبگار ہے, اور صورتحالات کی نزاکت ان سے کیا قربانی مانگتی ہے. وہ MRS کو, اس کے مشن کو, ہم سب کو بھول کر اور ساری زنجیریں توڑ کر مل جاتے. بیوی اپنے شوہر کی آغوش محبت میں گم ہو جاتی. باپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتا اور وہ کبھی جدا نہ ہوتے. خواہ چند لمحوں میں فرقت کے درد کی آگ کے بجھنے سے پہلے ہی انہیں موت آ لیتی.